1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے لاکھوں تعلیمی ادارے اور دینی مدرسے یا تو مسمار کر دیے یا بند کر دیے۔ دہلی کا مدرسہ رحینیہ رام کشن داس اسکول میں تبدیل کر دیا گیا اور ان تعلیمی اداروں کی لائبریریاں نظر آتش کر دی گئیں۔ اس سے پہلے انگریزوں نے 1835 میں انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم قرار دے کر لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کو نافذ کر دیا تھا۔ ہندو سرکاری ملازمتوں اور اعلیٰ عہدوں کی خاطر اس نظام کا حصہ بن گئے، لیکن مسلمان سمجھتے تھے کہ اپنے بچوں کو انگریزی اسکول میں بھیجنے سے ان کے عقائد خراب ہو سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برصغیر کے مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے اور ہندو بہت آگے نکل گئے۔ جنگ آزادی کے بعد یہ حالت تھی کہ 6 کروڑ مسلمانوں میں صرف 17 مسلمان بی اے پاس تھے اور صرف 3 مسلمان ایم اے پاس تھے۔ گورنمنٹ کالج ہگلی میں 400 طلباء میں سے صرف 4 طلباء مسلمان تھے، یہاں تک کہ 1897 میں بمبئی ہائی کورٹ میں قائد اعظم واحد مسلمان وکیل تھے۔ انگریزوں کی مسلمان دشمنی کا ہندوؤں نے فائدہ اٹھایا۔ 1860 کے بعد جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا تھا، ہندو اپنے ابھرتے ہوئے جذبہ قومیت کے تحت بہار، دہلی اور یوپی میں سرکاری دفاتر سے اردو زبان کو ختم کرنے اور اس کی جگہ ہندی زبان رائج کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور انہیں تلقین کی کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور وقتی طور پر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ میں ایم اے او ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو کہ 1877 کے شروع میں ہی کالج بن گیا، اور برصغیر کے مسلمانوں نے سر سید احمد خان کی نصیحت پر عمل کیا اور مذہب کی تعلیم کے ساتھ مغربی تعلیم بھی حاصل کرنے لگے۔